میں کراچی کے مشہور ترین ہسپتال کے لیبر روم میں صفائی کا کام کرتی تھی، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں صرف کچرا چن کر لاکھوں روپے کماتی ہوں۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر ڈلیوری کرتے وقت عورتوں کی کیا چیز کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ ایک ایسی چیز جسے دنیا سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میری آنکھ نے بچپن سے غربت اور مفلسی کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میرے والد ایک دہاڑی دار مزدور اپنی ساری زندگی کی محنت کے باوجود ہمیں 2 وقت کی روٹی بامشکل فراہم کر پاتے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے 2 بھائی تھے۔ والد صاحب کی صحت نے جواب دینا شروع کر دیا تو گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑنے لگا۔ ان کی کھانسی اور کمزوری بڑھتی گئی اور آخر کار انہوں نے کام کا چھوڑ دیا۔ تب میری ماں نے ہمت کی اور اسی پرائیویٹ ہسپتال میں صفائی کا کام شروع کر دیا جہاں آج میں کھڑی تھی۔ وہ ایک معمولی سی نوکری تھی، لیکن اماں کی تھوڑی سی تنخواہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے گھر کا سہارا بن گئی۔ زندگی کے جھٹکے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ والد صاحب بیماری سے لڑتے لڑتے آخر کار ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ اماں اب بالکل تنہا رہ گئی تھیں۔ انہوں نے میری شادی میرے ایک یتیم تایہ جمیل سے کر دی، کیونکہ بچپن میں بڑوں نے ہماری نسبت طے کر دی تھی۔ اماں نہیں جانتی تھی کہ وقت نے میرے منگیتر کو نشے کی لت میں دھکیل دیا ہے۔ وہ ایک ذمہ داری سے بھاگنے والا، اپنی دنیا میں گم رہنے والا شخص بن چکا تھا۔ شادی کے بعد یہ حقیقت مجھ پر بجلی بن کر گری۔ اماں خود بھی شوگر کی مریضہ ہو چکی تھی اور ان کی حالت اکثر بگڑ جاتی تھی۔ میرے اپنے 2 بچے ہو چکے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میرا شوہر تو کچھ کماتا نہیں تھا، اس لیے گھر چلانے کا سارا بوجھ مجھ پر آ پڑا تھا۔ اماں تم اب آرام کرو، ایک دن میں نے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا جب ان کا شوگر لیول بہت گر گیا تھا، تمہاری جگہ اب میں کام پر جاؤں گی۔ اماں نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ بیٹی میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا نہیں، بس غربت ہی دی، اب تم بھی وہی کام کرو گی جو میں کرتی رہی۔ اماں کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور خاندان کی عزت کے لیے مجھے جمیل کے ساتھ نبھا تو کرنا ہی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ قسمت نے مجھے بھی وہیں لا کھڑا کیا تھا جہاں کبھی میری ماں کھڑی تھی۔ میں بھی اسی ہسپتال میں اسی یونیفارم میں اپنی ماں کی جگہ کام پر جانے لگی تھی۔ ماں نے اپنی ایمانداری اور محنت سے ہسپتال میں اچھی ساکھ بنائی تھی، جس کا فائدہ مجھے بہت ہوا۔ لیکن گھر میں غربت کا راج ویسے کا ویسا تھا۔ شوہر کا نشہ، ماں کی مہنگی دوائیں اور بچوں کے بڑھتے اخراجات میری کمر توڑ رہے تھے۔ تنخواہ مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ہی ختم ہو جاتی۔ میری ڈیوٹی خاص طور پر لیبر روم میں ہوتی تھی۔ وہاں فرش پر جھاڑو لگانا، گندگی صاف کرنا اور جراثیم کش ادویات کا سپرے کرنا میری ذمہ داری تھی۔ ہر روز خون، دوائیوں اور صفائی کے کیمیکلز کی ملی جلی بو میری نتنوں میں ایسی بس گئی تھی کہ مجھے اپنے وجود سے بھی یہ بو آتی محسوس ہوتی۔ یہ ایک عجیب جگہ تھی۔ ایک طرف نوزائیدہ بچے کے رونے کی پہلی آواز گونجتی تو دوسری طرف کسی ماں کی کراہیں۔ ایک طرف خوشی سے بھرے خاندان ہوتے تو دوسری طرف مایوسی اور دکھ۔ مبارک ہو بی بی، اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ کسی بھی خاندان کو خوشخبری ملتے ہی فوراً ان کے پاس پہنچ جاتی۔ بہت بہت شکریہ خالہ۔ نومولود کا باپ خوشی سے جیب میں ہاتھ ڈالتا اور 1500 کا نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ یہ انعام میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ میں مبارکباد دینے میں ہمیشہ آگے آگے رہتی تاکہ کچھ اضافی رقم حاصل کر سکوں۔ اس طرح تھوڑی بہت میری مدد ہو جاتی تھی، لیکن یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھا۔ گھر لوٹتی تو بچوں کی معصوم فرمائشیں میرا استقبال کرتی۔ امی، آج گلی میں احمد نے نئے جوتے پہنے تھے، میرے جوتے تو ٹوٹ گئے ہیں۔ یا امی، عالیہ روز سکول میں جوس پیتی ہے، میں بھی پیوں گی۔ ان کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگتی۔ میری ساری کمائی تو اماں کی دوائیوں اور شوہر کے نشے کے خرچے میں ہی غائب ہو جاتی تھی۔ بچوں کی خواہشیں ویسی کی ویسی دھری کی دھری رہ جاتی۔ میں راتوں کو چھت کو گھورتے ہوئے سوچتی کہ یہ غربت کا اندھیرا کب چھوٹے گا ہم سے۔ کیا میری زندگی اسی طرح صفائی کرتے کرتے گزر جائے گی اور دوسروں سے مبارکباد کے عوض بھیک مانگتے گزر جائے گی؟ لیکن پھر اچانک میری قسمت نے پلٹا کھایا، ایک ایسا پلٹا جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس کچرے اور گندگی کو میں روز صاف کرتی ہوں، اسی میں میری غربت کا علاج چھپا ہے۔ ایک ایسا راز جو مجھے دنوں میں لاکھوں پتی بنانے والا تھا، ایک ایسا گناہ جس کا بوجھ شاید مجھے ساری زندگی اٹھانا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ایک اجنبی سیاہ گاڑی میرے کچے گھر کے سامنے آ کر رکی اور اس میں سے ایک ایسا شخص اترا جو میری دنیا بدلنے والا تھا۔
یہ اس دن کی بات ہے جب ایک اجنبی سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی میرے کچے غبار آلود گھر کے سامنے آ کر رکی۔ گلی کے بچے کھیلنا چھوڑ کر اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے کوئی خلائی مخلوق اتر آئی ہو۔ اس سے پہلے ہماری گلی نے اتنی بڑی اور صاف ستھری گاڑی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں دروازے پر کھڑی حیران تھی کہ اس گاڑی کا میری جھونپڑی کے سامنے کیا کام۔ اس میں سے ایک پینٹ کوٹ میں ملبوس کلین شیو شخص نکلا۔ اس کے پالش کیے ہوئے جوتے گلی کی دھول میں بھی چمک رہے تھے۔ اس نے ایک نظر میرے گھر پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھ کر اعتماد سے بولا، آپ فاطمہ بی بی ہے نا؟ اس کی آواز بھاری اور سلجھی ہوئی تھی۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے اپنا سر ہلا دیا۔ جی میں ہی ہوں فاطمہ بی بی، خیریت؟ آپ کراچی کے اس مشہور ہسپتال میں لیبر روم میں صفائی کا کام کرتی ہیں؟ اس کا دوسرا سوال پہلے سے زیادہ کھٹکا۔ اسے میرے کام کی جگہ کا کیسے معلوم؟ میں نے دوبارہ اس بات میں سر ہلا دیا اور حیرت سے اسے تکنے لگی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شاید ہسپتال سے کوئی شکایت آئی ہے۔ جی کرتی ہوں صفائی، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا صاحب؟ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اب آپ کے سارے مسئلے حل ہونے والے ہیں۔ میں نے سوچا اگر کوئی ہسپتال کا کام ہوتا تو مجھے وہیں پر بلا لیتے، یہاں گھر تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بولا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ میرا چھوٹا سا سین اور بوسیدہ دیواریں اس کے مہنگے لباس کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھیں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا جو بری طرح چرچرا رہی تھی۔ دیکھیے بی بی، میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، میں نے تھوڑی ہمت کر کے کہا، لیکن آپ نے میرے ہسپتال کا نام لیا۔ میں وہاں پچھلے 5 سال سے کام کر رہی ہوں اور مجھ سے پہلے میری ماں 15 سال سے وہیں کام کر رہی تھی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ مزید خوش ہو کر بولا، پھر تو آپ اس ہسپتال کی ایک ایک بات سے واقف ہوں گی نا، خاص کر لیبر روم کے معمولات سے؟ جی بالکل واقف ہوں، وہاں کی انتظامیہ بہت اچھی ہے، سب اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں۔ میں نے دفاعی انداز میں کہا۔ وہ میری طرف جھکا اور رازدارانہ لہجے میں بولا، بس ان کے اسی اچھے ہونے کا تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے جس سے تمہیں اتنا مفاد ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیسا مفاد؟ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کوئی سمجھی نہیں۔ تم نے چننا وہاں سے کچرا ہی ہوگا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کچرے میں ہی تمہارے لیے ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو تمہیں مہینے یا سالوں میں نہیں بلکہ دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گی۔ اس کو جملہ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ کروڑ پتی؟ اور وہ بھی کچرے سے؟ مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ یہ شخص یا تو پاگل ہے یا میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہاں میری غربت کا مذاق اڑانے آئے ہو؟ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ مانا کہ تم لوگ امیر ہو اور ہم کوڑا اٹھانے والے ہیں، لیکن ہمیں ہماری زندگی جینے دو، جاؤ یہاں سے۔ میری بات پر وہ غصہ کرنے کے بجائے ہلکا سا مسکرایا۔ فاطمہ بی بی، جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ شاید آپ کے ہسپتال کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بھی معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہاں لوگوں میں اس بات کی آگاہی ہی نہیں ہے کہ عورتوں میں بچے کی پیدائش کے بعد ایک ایسی قیمتی چیز کوڑے میں پھینک دی جاتی ہے جس سے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ اس کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے غصے کو تجسس میں بدل دیا۔ کون سی ایسی چیز؟ کیسی قیمتی چیز؟ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی تہہ کی ہوئی پرچی نکال، کل سے جب بھی کوئی ڈیلیوری ہو تم نے کچرے میں سے وہ چیز نکال کر الگ ایک تھیلی میں رکھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے رکھ دوں گی، میں نے بے صبری سے کہا، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر وہ چیز ہے کیا؟ اس نے وہ پرچی میری طرف بڑھا دی۔ اس پر سب لکھا ہے، اسے غور سے پڑھ لو، کل سے تمہارا کام شروع، میں تم سے خود رابطہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہی جب تک اس کی کالی گاڑی گلی کے موڑ پر غائب نہ ہو گئی۔ پھر میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس پرچی کو کھولا۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، ایک ایسا طبی لفظ جو میں نے کبھی کبھار نرسوں کی زبان سے سنا تو تھا مگر اس کا مطلب کبھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس لفظ کو بار بار پڑھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بیکار سی چیز اتنی قیمتی کیسے ہو سکتی ہے جسے ڈاکٹر اور نرسیں استعمال شدہ ہوئی اور پٹیوں کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی دھوکہ ہے، کوئی جال ہے، لیکن میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی باتوں میں ذرا برابر بھی سچائی ہوئی تو میری اور میرے بچوں کی زندگی دنوں میں بدل جائے گی۔ اس ایک لفظ نے میرے اندر لالچ اور خوف کی ایک ایسی جنگ چھیڑ دی تھی جس کا فیصلہ اگلی صبح ہسپتال کے لیبر روم میں ہونا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہی
اور وہ پرچی پر لکھا ایک لفظ میرے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ وہ اجنبی شخص، اس کی پر اعتماد آنکھیں اور کروڑ پتی بننے کی پیشکش، یہ سب کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ ایک ایسا خواب جو ڈراؤنا بھی تھا اور حسین بھی۔ ایک طرف میرے اندر کا خوف مجھے اس گناہ سے روک رہا تھا، تو دوسری طرف میرے گھر کی غربت، بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے اور ماں کی بیماری مجھے اس دلدل میں دھکیل رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کونے میں سوئے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھا۔ چاند کی ہلکی سی روشنی ان کے معصوم چہروں پر پڑ رہی تھی۔ ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اور بھوک سے کمزور جسم دیکھ کر میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ نہیں، میں تم لوگوں کی زندگی ایسے برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے خود سے سرگوشی کی، اگر اس کچرے میں ہی میری قسمت کا سونا چھپا ہے تو میں اسے ضرور نکالوں گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی میرے اندر کا خوف جیسے مر گیا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی ہمت اور بے بسی نے لے لی۔ اگلی صبح جب میں ہسپتال کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میرا دل معمول سے زیادہ تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے کام والے تھیلے میں ایک اضافی صاف شاپر چھپا لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میرا ارادہ پختہ تھا۔ جب میں ہسپتال میں داخل ہوئی تو ہر چیز مجھے بدلی ہوئی لگی۔ وہی راہداریاں، وہی لوگ، وہی بو، لیکن میری نظریں اب ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی میرے راز کو جانتا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ فاطمہ، آج بڑی گمسم لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ سسٹر نسیم نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے ٹوکا۔ وہ ہسپتال کی ایک پرانی اور سخت مزاج نرس تھی۔ میں ایک دم سے اچھل پڑی۔ جی سسٹر، میں ٹھیک ہوں، بس رات کو ذرا نیند ٹھیک سے نہیں آئی۔ میں نے جلدی سے بہانہ بنا لیا۔ چلو کام پر دھیان دو، آج صبح 3 ڈیلیوری کیسز آئے ہوئے ہیں۔ لیبر روم بالکل صاف چاہیے، وہ حکم دے کر آگے بڑھ گئیں۔ ان کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ 3 کیسز مطلب 3 مواقع۔ میں نے جلدی سے اپنا جھاڑو پونچھا سنبھالا اور لیبر روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں صفائی کا کام کر رہی تھی لیکن میرا سارا دھیان اندر سے آنے والی آوازوں پر تھا۔ میں بار بار دروازے کے شیشے سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ پہلی ڈیلیوری مکمل ہوئی۔ نرسوں نے بچوں کو صاف کر کے وارمر میں رکھا اور خاندان والوں کو مبارکباد دی۔ میں بھی عادت کے مطابق آگے بڑھی۔ مبارک ہو بھائی صاحب، اللہ نے رحمت سے نوازا ہے آپ کو۔ بچے کے باپ نے خوشی سے کانپتے ہاتھوں سے 500 کا نوٹ میری طرف بڑھایا، لیکن آج میری نظر اس نوٹ پر نہیں بلکہ اس کوڑے پر دان پر تھی جس میں نرس نے خون اور روئی میں لتڑی ہوئی بہت سی چیزیں کے ساتھ اس قیمتی شے کو بھی پھینک دیا تھا۔ جیسے ڈاکٹر اور نرسیں کمرے میں سے نکلی، میں فوراً صفائی کے بہانے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے دروازہ ہلکا سا بڑھا دیا اور تیزی سے کوڑے دان کی طرف بڑھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی چوری نہیں کی تھی اور یہ کام مجھے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کوڑے دان میں ہاتھ ڈالا۔ خون اور دیگر فضلات دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگی، لیکن اس اجنبی شخص کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے، یہ تمہیں دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گی۔ میں نے وہ چیز اٹھائی جو اس شخص کی بتائی ہوئی نشانیوں کے عین مطابق تھی اور اسے جلدی سے اپنے چھپائے ہوئے شاپر میں ڈالا۔ اتنے میں دروازہ اچانک کھلا اور ایک جونیئر نرس اندر داخل ہوئی۔ ارے فاطمہ، تم نے ابھی تک یہ صاف نہیں کیا، چلو جلدی کرو، ہمیں دوسرے مریض کو اندر شفٹ کرنا ہے۔ میں نے جلدی سے اس طرح جھٹکا کھایا جیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں۔ میں نے جلدی سے وہ شاپر اپنی صفائی کی بالٹی کے نیچے چھپا لیا۔ جی سسٹر، بس 5 منٹ دیں، ابھی سب صاف کر دیتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میری جان میں جان آئی۔ یہ ایک بہت قریبی معاملہ تھا۔ شام تک میں نے اسی طرح ڈرتے ڈرتے چھپ کر مزید 2 تھیلیاں جمع کر لیں۔ چھٹی کا وقت ہوا تو میں نے وہ تھیلا اپنے بڑے بیگ میں چھپایا اور ہسپتال کے پیچھے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ یہ گیٹ کم ہی استعمال ہوتا تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اسی نمبر پر کال کی جو اس شخص نے دیا تھا۔ میں پچھلے گیٹ پر ہوں، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں میں، دوسری طرف سے جواب آیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہی کالی گاڑی اندھیرے میں نمودار ہوئی۔ وہ شخص گاڑی سے اترا اور میری طرف آیا۔ میں نے بغیر کچھ کہے وہ تھیلا اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی گٹھی نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ تمہاری آج کی محنت ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ پکڑے۔ میں نے زندگی میں اتنے پیسے ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ 5-5 ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید 50,000 سے بھی زیادہ، میری پوری مہینے کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ۔
لیکن اس کچرے کے اتنے پیسے میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں نے کہا تھا نا یہ کچرا نہیں سونا ہے، یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی نوٹوں کو گھورتی رہی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوف، گناہ اور شرمندگی کے احساس پر لالچ اور خوشی غالب آ چکی تھی۔ مجھے اس وقت اپنے بھوکے بچے، بیمار ماں اور ایک روشن مستقبل نظر آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ کام اب میں روز کروں گی۔ میں ہسپتال کے گھر تک کا راستہ جیسے ہوا میں اڑ کر طے کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑی نوٹوں کی گٹی صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ میری امیدیں، میرے بچوں کے خواب اور میری ماں کی صحت کی ضمانت تھی۔ خوف اور جرم کا احساس اب کہیں پیچھے رہ گیا تھا اور اس کی جگہ ایک نشہ اور خوشی نے لے لی تھی۔ پہلی بار زندگی میں نے خود کو بے بس اور لاچار نہیں بلکہ طاقتور محسوس کیا تھا۔ گھر جانے سے پہلے میں سیدھا اس میڈیکل سٹور پر رکی جہاں سے میں اماں کی دوائیوں کی ایک ایک خوراک ادھار پر خریدا کرتی تھی۔ بھائی صاحب، اماں کی شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی دے دیں۔ دکاندار نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور روکھے پن سے بولا، باجی پہلے پچھلے 2000 روپے تو ادا کر دے، پھر آگے بات ہوگی۔ میں نے اس کی بات پر غصہ کرنے کے بجائے سکون سے اپنے تھیلے سے 5000 کا کڑکڑاتا ہوا نوٹ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ یہ لیں اپنے 2000 اور آپ مجھے پورے 2 مہینے کی دوائیاں پیک کر دیں۔ دکاندار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کا لہجہ فوراً بدل گیا۔ جی بی بی جی، ابھی کرتا ہوں، آپ بیٹھیں تو صحیح۔ آج پہلی بار مجھے پیسوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہوا تھا۔ وہاں سے میں سبزی اور پھل کی دکان پر گئی۔ میں نے وہ تمام پھل خریدے جن کی طرف میرے بچے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ پھر میں راشن کی دکان پر گئی اور گھر کو مہینے بھر کے سامان سے بھر دیا۔ آخری چکر میں نے بچوں کے کپڑوں کی دکان پر لگایا اور ان کے لیے نئے چمکدار جوتے اور کپڑے خریدے۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے دونوں ہاتھوں میں تھیلے بھرے ہوئے تھے۔ امی یہ دیکھیں، میرے بیٹے نے کپڑوں والے تھیلے میں سے اپنے لیے ایک نئی شرٹ نکالتے ہوئے خوشی سے چیخا۔ میری بیٹی نے نئے جوتوں کو سینے سے لگا لیا۔ ان کے چہروں پر جو خالص خوشی تھی اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ دنیا کا سب سے نیک کام کیا ہے۔ فاطمہ اماں نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کونے میں لے گئیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ گہری تشویش بھی تھی۔ یہ سب کہاں سے آیا بیٹی؟ کیا تو نے کسی سے قرض لیا ہے؟ دیکھ، ہم غریب ضرور ہیں لیکن مقروض ہو کر نہیں جی سکتے۔ میں اس سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ نہیں اماں، قرض کیوں لوں گی؟ ہسپتال والوں نے مجھے بونس دیا ہے، کہتے ہیں کہ تم اور تمہاری ماں نے اتنے سال ایمانداری سے خدمت کی ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ میں نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ اماں کو میری بات پر پوری طرح یقین تو نہیں آیا تھا لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ اللہ تیرا بھلا کرے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں میرا شوہر جمیل، جو شاید کہیں کونے میں سو رہا تھا، شور شرابہ سن کر اٹھ گیا۔ اس کی نظر نئے سماروں کپڑوں پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک لالچی چمک ابھری۔ واہ واہ، لگتا ہے کہیں سے مال ہاتھ لگا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ چلو شاباش، اب جلدی سے مجھے بھی میرے خرچے کے پیسے دے دو، دوست انتظار کر رہے ہیں میرا۔ پہلے میں اس کی دھمکیوں سے ڈر کر یا گھر کی لڑائی سے بچنے کے لیے اسے پیسے دے دیا کرتی تھی، لیکن آج میرے اندر ایک نئی فاطمہ تھی۔ کوئی پیسہ نہیں ملے گا، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ یہ پیسے میرے بچوں کے کپڑوں اور میری ماں کی دوائیوں کے لیے ہیں، تمہارے نشے کے لیے نہیں ہے۔ وہ غصے سے میری طرف جھپٹا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے جواب دینے کی ہمت پیسوں سے آتی ہے جمیل، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور 500 کا ایک نوٹ اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ لو، اور آپ پورے دن مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہ گیا، پھر نوٹ اٹھا کر بڑبڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ آج میں نے صرف پیسے نہیں کمائے تھے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور خود اعتمادی بھی حاصل کی تھی۔ اس دن کے بعد یہ میرا معمول بن گیا۔ میں ہر روز ہسپتال جاتی لیکن اب میرا مقصد صرف صفائی کرنا نہیں تھا۔ میں ایک شکاری کی طرح لیبر روم کے باہر منڈلاتی رہتی، اپنے شکار کا انتظار کرتی۔ پہلے دن کا خوف اب ایک پیشہ ورانہ مہارت میں بدل چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ کس وقت کمرے میں جانا ہے، کس وقت نرسوں کی نظروں سے بچنا ہے اور کس صفائی سے اپنا کام کرنا ہے۔ وہ کوڑے دن اب مجھے گندا اور بدبودار نہیں بلکہ ایک خزانے کا صندوق لگتا تھا۔ ہر روز شام کو میں پچھلے گیٹ پر اس کالی گاڑی والے شخص سے ملتی۔ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں اسے تھیلا دیتی، وہ مجھے نوٹوں کی گٹھی تھما دیتا اور ہم اپنی اپنی راہ پر چل پڑتے۔ چند ہی ہفتوں میں میرے گھر کا نقشہ بدل گیا۔ ٹوٹی چارپائی کی جگہ نئے بستر آ گئے، کچن میں نئے برتن اور ہر طرح کا راشن موجود تھا۔ میرے بچوں نے اچھے کپڑے پہننا اور اچھا کھانا پینا شروع کر دیا۔ اماں کی صحت بھی وقت پر دوائی ملنے سے بہتر ہونے لگی تھی، لیکن یہ تبدیلی صرف میرے گھر کے اندر تک محدود نہیں تھی، محلے والوں کی نظروں میں بھی آ رہی تھی۔ ارے واہ فاطمہ،
पड़ोसन ने एक दिन मुझे नए कपड़ों में देखकर टोका, लगता है कोई लॉटरी निकली है तुम्हारी। मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती और कहती, बस ये अल्लाह का करम है हम पे। मुझे मालूम था कि उन लोगों की नज़रें मेरा पीछा कर रही हैं, उनकी सरगोशियाँ मुझे सुनाई देती थीं। अम्मा की खामोश फिक्रमंद निगाहें भी मुझसे सवाल करती थी, लेकिन मेरे सर पर दौलत का नशा सवार था। पैसा वाकई एक अजीब चीज़ है, जब यह नहीं होता तो इंसान की इज्जत नफ्स कुचल कर रख देता है, और जब ये आता है तो इंसान को उसकी औकात भुला देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब वो पुरानी डरी सहमी फातिमा नहीं रही थी जो हर किसी के सामने हाथ फैलाती और झुक कर सलाम करती थी। अब मेरी चाल में एक एतमाद था, मेरी आवाज़ में एक इख्तियार था। मैंने झोंपड़ी वाला घर छोड़कर उसी मोहल्ले के किनारे पर एक छोटा सा मगर पक्का मकान किराए पर ले लिया था। घर में फ्रिज, टीवी और ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मेरे बच्चे अब गली के दूसरे बच्चों की तरह अच्छे कपड़े पहनते और उनके हाथ में महंगे खिलौने होते। मैंने अस्पताल में काम करना नहीं छोड़ा था क्योंकि मेरा खजाना तो वहीं था, लेकिन अब मैं वहाँ सफाई वाली फातिमा मासी से फातिमा बीबी बन गई थी। मैं अक्सर नर्सों और दीगर अमले के लिए खाने पीने की चीज़ें ले जाती, उनकी छोटी मोटी माली मदद भी कर देती। मेरे इस रवैये ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन कोई मुझसे बराह रास्त पूछने की हिम्मत नहीं करता था। फातिमा बीबी, आप तो दिन ब दिन अमीर होती जा रही हैं, हमें भी तो बताएं, ये कौन सा जादू का चिराग हाथ लग गया है आपके। एक दिन एक वार्ड बॉय ने चाय पीते हुए मुझसे छेड़छाड़ की। मैंने एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेहनत करती हूँ बस, तो अल्लाह फल देता है। तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी मिलेगा फल इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन अंदर ही अंदर मैं हर वक्त एक अनजाने खौफ में मुब्तला रहती थी। रात को हल्की सी आहट पर भी मेरी आंख खुल जाती थी। अस्पताल में अगर कोई मुझे घूर कर देख लेता तो मेरा दिल हलक में आ जाता। मुझे हर वक्त लगता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, जैसे दीवारों की भी कान है जो मेरे राज को सुन रहे हैं। मेरा लाल मुझे रोज़ इस आग में धकेलता था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे हर लम्हा मलामत करता था। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक लेबर रूम की सफाई कर रही थी जब हेड नर्स मिसेस डिसोजा अचानक अंदर आ गईं। वो एक बहुत ही सख्त और असूल पसंद खातून थी। उनकी आमद पर सभी अमला कांपता था। फातिमा, ये कूड़ादान अभी तक भरा क्यों पड़ा है? उन्होंने अपनी बारीक आवाज़ में सख्ती से पूछा। तुम जानती हो कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। इस वक्त कूड़ेदान में मेरा सामान भी मौजूद था। मेरा खून जैसे रगों में जम गया। जी जी मैडम, बस अभी उठाने ही लगी थी। वो दूसरी मरीज़ा की हालत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं वहाँ मदद करने चली गई थी। मैंने बौखलाकर जवाब दिया। उन्होंने शक की निगाह से मुझे और फिर कूड़ेदान को देखा। आजकल तुम्हारा ध्यान काम पर कम और इधर उधर ज़्यादा होता है। याद रखो, ये अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं। यहाँ एक छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। उनके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। मेरी टांगें कांप रही थी। ये आज तक का सबसे करीबी खतरा था। उस वाक़ये ने मुझे मज़ीद मोहतात कर दिया, लेकिन मेरे लालच को कम न कर सका। पैसे ने मेरे घर का माहौल भी बदल दिया था। जमील मेरा शोर अब मुझसे लड़ने या हाथ उठाने की जरूरत नहीं करता था। उसे मालूम था कि उसका नशा और अयाशी अब मेरे पैसों पर मुनहसर है। वो गीदड़ की तरह मेरे आगे पीछे दुम हिलाता रहता। फातिमा, आज दोस्तों के साथ पार्टी का प्रोग्राम है, कुछ 1000 रुपये चाहिए। वो एक शाम मेरे पास आकर लजाजत से बोला। मैंने टीवी से नजरें हटाए बगैर कहा, पार्टी किस खुशी में? तुमने कौन सा कोई काम शुरू कर दिया है? अरे मेरी जान, तुम जो कमाती हो वो मेरा ही तो है। अब इतना तो हक बनता है मेरा। मैंने गुस्से से उसे देखा। तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे बहस करना बेकार है। मैंने पर्स से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ फेंक दिए। आइंदा मुझसे इस तरह बात मत करना। वो पैसे उठाकर खामोशी से चला गया। ताकत का तबादुल अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था, लेकिन अम्मा मेरी इस तब्दीली से खुश नहीं थी। वो अक्सर मुझे उदास और फिक्रमंद नज़रों से देखती रहती। फातिमा, एक रात जब बच्चे सो गए तो मेरे पास आकर बैठ गईं। मुझे सच सच बता बेटी, ये सब क्या हो रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे ये बोनस वाली कहानी हजम नहीं हो रही। मुझे डर लगता है कि तू किसी गलत रास्ते पर न चल पड़ी हो। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात न कर सकी। अम्मा, तुम खामखा परेशान होती हो। मैंने तुमसे कहा था ना, सब ठीक है। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो और खुश रहो। मैंने बहुत गुर्बत देख ली, अब अच्छे दिन आए हैं तो इनकी कदर करो। बेटी, हराम के पैसों से आए अच्छे दिन अजाब होते हैं। अम्मा ने रोते हुए कहा। मुझे तेरी आंखों में वो पहले वाली मासूमियत नज़र नहीं आती, एक खौफ नज़र आता है। मुझे बता दे,
اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میں ان کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں کے آنسو نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا، لیکن واپسی کا راستہ اب بند ہو چکا تھا۔ میں اس دلدل میں گردن تک دھنس چکی تھی جہاں سے نکلنا اب میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میری قسمت میں کیا لکھا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ دنوں میں ہی میں امیر ہو گئی تھی، میرے پاس وہ سب کچھ آ گیا تھا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کرائے کا مکان چھوڑ کر اپنا ذاتی چھوٹا سا بنگلہ خرید لیا تھا۔ میری جھونپڑی والی زندگی اب ایک بھولی بھتری یاد بن چکی تھی، لیکن میں نے اپنا کام ابھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرا لالچ مجھے ہر روز اسی ہسپتال کے لیبر روم میں کھینچ لاتا تھا۔ اب بھی وہی پرانا سادہ لباس پہن کر ہسپتال جاتی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ دن رات میں لیبر روم کی صفائی کرتی اور جیسے مجھے اپنے کام کی چیز ملتی میں اسے اپنے بیگ میں چھپا لیتی اور شام کو اسی کالی گاڑی والے کو دے دیتی۔ وہ شخص اب میرا محسن بھی تھا اور میرا سب سے بڑا خوف بھی۔ اس سارے عرصے میں ہمارے درمیان کام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک شام جب میں نے اسے تھیلا تھمایا تو اس نے مجھے پیسوں کی گٹھی دی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، صاحب ایک بات پوچھوں؟ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ پوچھو۔ آخر آپ اس کچرے کا کرتے کیا ہیں؟ یہ اتنا قیمتی کیوں ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے یا اس کی تفصیلات سے؟ زیادہ جاننے کی کوشش مت کرو، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ فضلہ دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے جہاں لوگ اس کے منہ مانگے دام دیتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ میں نے اصرار کیا، کیونکہ فاطمہ بی بی ایک انسان کا کچرا دوسرے انسان کا خزانہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا شیشہ چڑھا لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کا جواب میرے ذہن میں کئی نئے سوالات چھوڑ گیا تھا۔ میں جتنا اس کام میں دھستی جا رہی تھی اتنا ہی میرا تجسس اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہسپتال میں اب حالات بدل رہے تھے۔ میرا دنوں میں امیر ہو جانا اب کسی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اکثر مجھے روک کر اس بارے میں پوچھتیں، خاص طور پر سسٹر نسیم، جن کی عقابی نظریں ہمیشہ مجھ پر جمی رہتی تھیں۔ وہ اکثر مجھے لیبر روم کے آس پاس بلا وجہ منڈلاتے ہوئے پکڑ لیتی۔ فاطمہ، تمہاری ڈیوٹی تو صبح کی شفٹ میں ختم ہو جاتی ہے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دوپہر انہوں نے مجھے راہداری میں روک لیا۔ وہ میں بس گھر جا رہی تھی تو سوچا ایک چکر لگا لوں کہ کوئی کام تو نہیں ہے۔ میں نے گھبرا کر جواب دیا، کام؟ انہوں نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کام تو تم آج کل بہت کر رہی ہو فاطمہ، اتنا کام کہ تمہاری جھونپڑی محل بن گئی ہے۔ ہمیں بھی تو کچھ سکھاؤ۔ ان کا لہجہ اور ان کی آنکھوں میں چھپا شک میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا گیا۔ میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، سسٹر جسے اللہ دیتا ہے اسے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، مجھ غریب پر بھی اس کی نظر ہو گئی تو اس میں حیرانی کیسی؟ حیرانی اس بات کی ہے کہ اللہ کی نظر کرم صرف لیبر روم کے کوڑے دان پر ہی کیوں ہوتی ہے؟ ان کا یہ جملہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ کیا وہ کچھ جانتی ہیں؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ میں ان کے سوال کا کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ میرا یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ گھر پہنچی تو اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں۔ ان کے آنسوؤں سے جائے نماز کا کونا بھیگ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا دی، اے اللہ، اگر میری بیٹی کسی غلط راستے پر چل پڑی ہے، اگر یہ دولت کسی حرام ذریعے سے آ رہی ہے تو اسے ہدایت دے، اسے اس دلدل سے نکال دے اس سے پہلے کہ یہ اس میں ڈوب کر مر جائے۔ ان کے الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اماں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں چیخی، تم اپنی ہی بیٹی کے لیے بد دعا کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آج ان کی آنکھوں میں ممتا نہیں بلکہ ایک خوفناک غصہ تھا۔ ہاں کر رہی ہوں، کیونکہ میں ایک چور اور گناہ گار بیٹی کی ماں نہیں بننا چاہتی۔ مجھے بتا فاطمہ، سچ سچ بتا، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ورنہ میں کل خود اسپتال جا کر سب سے پوچھوں گی۔ اماں کی دھمکی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں، مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی۔ میں بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، میں تمہیں دوائی کے بغیر تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجبوری انسان سے گناہ نہیں کرواتی بلکہ لالچ کرواتا ہے۔ انہوں نے نفرت سے مجھے خود سے پرے دھکیل دیا۔ تو نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ اماں کی باتیں، سسٹر نسیم کی شک بھری نگاہیں اور اس اجنبی شخص کا پر اصرار جواب، سب کچھ میرے ذہن پر ہتھوڑے پر سا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جل اب تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اگلی صبح میں بوجھل دل کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں آخری بار یہ کام کروں گی۔ اس کے بعد میں اس شخص سے مل کر صاف منع کر دوں گی۔
میرے پاس اب اتنا پیسہ جمع ہو چکا تھا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے لاکر سے یونیفارم نکالا تو اس کے اندر سے ایک تہہ کی ہوئی پرچی گری۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، یہ پرچی یہاں کس نے رکھی؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرچی کھولی۔ اس پر لکھے الفاظ میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ میں جانتی ہوں تم کوڑے میں سے کیا چراتی ہو۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ہسپتال کی راہداری گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ کسی کو میرا راز معلوم ہو گیا تھا۔ میرا دماغ تیز سے کام کرنے لگا۔ کیا یہ ہیڈ نرس مسز ڈیسوزا ہے یا کوئی اور صفائی والا عملہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یا پھر سسٹر نسیم ہے؟ میرا دل ڈوب گیا۔ ان کی شک بھری نگاہیں اور طنزیہ سوالات ایک ایک کر کے میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ ہاں، یہ وہی ہو سکتی ہیں۔ میں نے جلدی سے پرچی کو مٹھی میں بھیج کر اپنی جیب میں ٹھونس لیا اور کوشش کی کہ خود کو پرسکون ظاہر کروں، لیکن میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے یونیفارم بدلا اور کام پر لگ گئی، لیکن آج میرا دھیان کام میں بالکل نہیں تھا۔ میری نظریں ہر وقت سسٹر نسیم کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ مجھے نرسنگ اسٹیشن پر دوسری نرسوں کے ساتھ ہنستے ہوئے نظر آئیں۔ ان کا چہرہ بالکل نارمل تھا۔ کیا یہ سب میرا وہم ہے؟ کیا کسی نے میرے ساتھ کوئی بھونڈا مذاق کیا ہے؟ میں نے آج لیبر روم کی طرف جانے کی ہمت نہیں کی۔ میں دوسرے وارڈ کی صفائی کرتی رہی، ہر وقت اپنے کندھے پر کسی کی نظریں محسوس کرتی۔ ہر قدم کی آہٹ پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ آج ہسپتال کی عمارت مجھے کسی قید خانے کی طرح لگ رہی تھی جس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ڈیوٹی کا وقت جیسے تیسے ختم ہوا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور گھر جانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ میرا منصوبہ تھا کہ میں آج اس کالی گاڑی والے شخص سے نہیں ملوں گی۔ میں کچھ دن کے لیے یہ کام روک دوں گی، جب تک کہ خطرہ ٹل نہ جائے۔ میں ہسپتال کی پچھلی راہداری سے گزر رہی تھی جو عموماً سنسان رہتی تھی، جب ایک آواز نے میرے قدم روک دیے۔ فاطمہ! یہ سسٹر نسیم کی آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ رکو فاطمہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرا بچہ کچا خون بھی خشک ہو گیا۔ جی سسٹر، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے، بچے اکیلے ہیں۔ میں نے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ تمہاری ڈیوٹی ختم ہوئی ہے، انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہارا وہ خاص کام ابھی باقی ہوگا، ہے نا؟ ان کا لہجہ ٹھنڈا اور سپاٹ تھا۔ یہ وہی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں خاموش کھڑی زمین کو گھورتی رہی۔ میں نے تمہیں کل بھی ہسپتال کی پچھلی طرف اس کالی گاڑی والے شخص کے پاس جاتے دیکھا تھا، وہ بولتی رہی۔ کون تھا وہ جو سیدھے راستے سے ہسپتال میں نہیں آتا؟ میرے آنسو اب میرے اختیار میں نہیں تھے۔ میں وہی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سسٹر پلیز کسی کو کچھ مت بتائیے گا، میں برباد ہو جاؤں گی، میرے بچے رل جائیں گے۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ ان کے لہجے میں اب سختی کی جگہ ایک عجیب سا تجسس تھا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اگر تم مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ آخر کیا ہے ان تھیلیوں میں جنہیں تم اپنی جان سے زیادہ چھپا کر لے جاتی ہو؟ تم اتنی امیر کیسے ہو گئی؟ بولو فاطمہ۔ میں نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹی پھوٹی آواز میں بولنا شروع کیا۔ سسٹر، جب آپ لوگ کسی عورت کی ڈیلیوری کرتے ہیں، ہاں، تو کیا ڈیلیوری کے بعد آپ لوگ عورت کی جو انول یعنی پلیسنٹا کوڑے میں پھینک دیتی ہیں، میں وہ چرا کر بیچتی ہوں؟ یہ سن کر سسٹر نسیم کے چہرے پر شدید حیرت اور ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ کیا پلیسنٹا؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ تو ایک فاصل مادہ ہوتا ہے، ایک بیکار جھلی، اسے کون خریدے گا اور کیوں؟ میں نہیں جانتی تھی سسٹر، میری آواز نکلی۔ مجھے اس آدمی نے بتایا تھا کہ یہ بہت قیمتی ہے، لیکن قیمتی کیوں ہے؟ آخر وہ اس کا کرتا کیا ہے؟ انہوں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ یہی وہ سوال تھا جو میں خود سے مہینوں سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے وہ راز بھی اگل دیا جو اس شخص نے مجھے اشاروں میں بتایا تھا، اور باقی میں نے خود اندازہ لگایا تھا۔ سسٹر، مجھے اس آدمی نے بتایا تھا کہ انہی جھلیوں سے بڑی بڑی غیر ملکی کمپنیاں کاسمیٹک کی کریمیں بناتی ہیں، وہ کریم اور انجیکشن جو امیر عورتیں اپنی جلد کو جمار رکھنے اور چہرے سے جھریاں مٹانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ پلیسنٹا اینٹی ایجنگ کریموں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سن کر سسٹر نسیم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں شدید بے یقینی، کراہت اور حیرت کا ایک طوفان تھا۔ وہ ایک ایسی حقیقت سن رہی تھی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ آج تک وہ جس چیز کو ایک بیکار گندا فضلہ سمجھ کر کوڑے دان میں پھینکتی آئی تھی،
وہ دراصل لاکھوں روپے کا سونا تھا جو ایک عورت کے جسم سے نکل کر دوسری عورت کے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ راز کھل چکا تھا۔ سسٹر نسیم کی آنکھوں میں بے یقینی، کراہت اور حیرت کا جو طوفان میں نے دیکھا تھا وہ لمحہ بلمحہ بدل رہا تھا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھی اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا وہ انتظامیہ کو بلائیں گی، پولیس آئے گی اور میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ لیکن ان کی خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں بلکہ سامنے دیوار کو گھور رہی تھی، جیسے ان کا دماغ کسی گہری سوچ میں غرق ہو۔ تو تم کہہ رہی ہو کہ یہ چیز جھریاں مٹاتی ہے؟ انہوں نے آخر کار اپنی خاموشی توڑی۔ ان کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ اور اس کے لاکھوں روپے ملتے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ جی سسٹر، میں نے آپ کو سب سچ بتا دیا ہے۔ اب آپ جو سزا دے مجھے منظور ہے، بس میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ انہوں نے میری التجا کو جیسے سنا ہی نہیں۔ ان کے دھیان کہیں اور تھا۔ وہ آدمی ایک تھیلی کے کتنے پیسے دیتا ہے اور تم دن میں کتنی جمع کر لیتی ہو؟ ان کے سوالات میرے لیے حیران کن تھے۔ وہ سزا کی بجائے تفصیلات کیوں پوچھ رہی تھی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں بتایا، سسٹر، وہ ہر تھیلی کے 20 سے 25 ہزار روپے دیتا ہے۔ جس دن زیادہ کیسز ہوں اس دن لاکھ روپے تک بھی بن جاتے ہیں۔ 1 لاکھ ایک دن کا، یہ الفاظ ان کے منہ سے کسی سرگوشی کی طرح نکلے۔ اچانک مجھے ان کے چہرے پر وہی لالچ نظر آیا جو مہینوں پہلے میں نے اپنے چہرے پر آئینے میں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی نظریں اپنے ہاتھوں پر بڑی لکیروں اور معمولی سی جھریوں پر گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے دماغ میں بھی وہی جنگ چل رہی تھی جو کبھی میرے دماغ میں چلی تھی۔ وہ ایک اصول پسند اور ایماندار نرس تھی، لیکن شاید ان کی ضرورتیں ان کے اصولوں سے زیادہ بڑی تھیں۔ شاید ان کے بھی کچھ ادھورے خواب تھے جو ان کی معمولی تنخواہ میں کبھی پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک طویل اذیتناک خاموشی کے بعد انہوں نے ایک گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی ہمدردی یا غصہ نہیں تھا بلکہ ایک سرد کاروباری چمک تھی۔ اٹھو فاطمہ، آنسو پہنچو، کوئی سزا نہیں مل رہی تمہیں، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ کسی کو نہیں بتائیں گی؟ مطلب یہ کہ کل سے یہ کام تم اکیلی نہیں کرو گی۔ ان کا یہ جملہ میرے لیے پہلے انکشاف سے بھی زیادہ بڑا دھماکہ تھا۔ میں سمجھی نہیں سسٹر۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اٹھو ابھی، اب رونے دھونے کا وقت ختم، کام کا وقت شروع۔ سنو، تم بہت بے وقوفی سے کام کر رہی تھی، کبھی بھی پکڑی جا سکتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن آپ کل سے، انہوں نے رازدار لہجے میں کہا، جیسے کوئی کیس فارغ ہوگا وہ تھیلی کوڑے دان میں نہیں جائے گی۔ میں اسے خود اٹھا کر میڈیکل سٹور روم کے اس کونے میں رکھ دوں گی جہاں کوئی نہیں جاتا۔ وہاں یہ محفوظ رہے گی۔ تمہیں بار بار لیبر روم میں منڈلانے کی اور سب کی نظروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹی کے وقت تم سٹور روم سے تھیلا اٹھاؤ گی اور باہر جا کر اس آدمی کو دے دو گی، سمجھی؟ میں سکتے کے عالم میں ان کا منصوبہ سن رہی تھی۔ جس عورت سے میں موت کی طرح ڈرتی تھی وہ مجھے اس جرم کو مزید محفوظ طریقے سے کرنے کا غور سکھا رہی تھی۔ اور جو پیسہ بھی ملے گا، انہوں نے اپنی بات مکمل کی، اس میں سے 30% میرا ہوگا۔ آخر کار سارا کھیل میری سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہمدردی نہیں تھی، یہ شراکت داری کی پیشکش تھی۔ انہوں نے میرے خوف کو، میری مجبوری کو اور اس سارے مکروہ دھندے کو اپنی ترقی کا زینہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن سسٹر، یہ تو گناہ ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ ہنس پڑی، ایک تلخ کھوکھلی ہنسی۔ گناہ تب نہیں تھا جب تم اکیلے لاکھوں کما رہی تھی فاطمہ۔ ہسپتال والے ان قیمتی چیزوں کو آگ میں جلا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ کسی کے کام آ کر ہمیں 4 پیسے دے رہی ہے تو اس میں حرجی کیا ہے؟ ہم کسی کا حق نہیں مار رہے، صرف اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ میرے پاس انکار کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ اگر میں منع کرتی تو وہ 1 منٹ میں انتظامیہ کو سب کچھ بتا دیتی۔ میں نے ایک شکاری سے بچ کر دوسرے سے زیادہ خطرناک شکاری کے جبڑوں میں پناہ لے لی تھی۔ ٹھیک ہے سسٹر، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے، شاباش۔ انہوں نے میرے کندھے پر پھکی دی۔ اب گھر جاؤ اور پریشان مت ہو، کل سے ہمارا نیا کام شروع ہوگا۔ اس دن جب میں ہسپتال سے نکلی تو میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ اس گناہ میں اب ایک اور ساتھی شامل ہو چکی تھی، ایک پڑھی لکھی سینئر نرس۔ ہمارے ناپاک اتحاد اس کہانی کو کہاں لے کر جائے گا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب خطرہ اور پیسہ دونوں دگنے ہو گئے تھے۔ سسٹر نسیم کے ساتھ میری شراکت داری نے ہمارے خیر قانونی کام کو
ایک نئی سطح پر پہنچا دیا تھا۔ اب یہ کسی چور کا کام نہیں بلکہ ایک منظم منصوبے کی طرح لگتا تھا۔ نسیم اپنے عہدے اور ہسپتال کے نظام سے واقفیت کی وجہ سے اس کام کو زیادہ صفائی اور کم خطرے کے ساتھ انجام دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کس وقت کون سا کوریڈور خالی ہوتا ہے، کس ڈاکٹر کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے اور کس سٹور روم میں چابی کہاں لٹکی ہوتی ہے۔ اب مجھے سارا دن لیبر روم کے باہر شکاری کی طرح منڈلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نسیم خود اس سامان کو محفوظ طریقے سے ایک مخصوص جگہ پر پہنچا دیتی اور میں چھٹی کے وقت اسے اٹھا کر باہر لے جاتی۔ پیسہ اب پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ جہاں پہلے میں دن کا 50,000 کماتی تھی، اب بعض اوقات یہ رقم 1.5 لاکھ تک پہنچ جاتی، کیونکہ نسیم اپنی رسائی کے وجہ تو دوسرے آپریشن تھیٹر سے بھی قیمتی فضلہ حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتی تھی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ کل رقم کا 40% نسیم کا ہوگا اور 60% میرا، کیونکہ باہر گاڑی والے آدمی سے رابطہ اور لین دین کی ذمہ داری اور خطرہ اب بھی میرا تھا۔ دولت نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لی تھی، میرے بچے شہر کے ایک اچھے سکول میں پڑھنے لگے تھے، میں نے اماں کے علاج کے لیے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے وقت لیا تھا، لیکن اماں اب بھی مجھ سے خوش نہیں تھی۔ وہ میری دی ہوئی سہولیات استعمال تو کرتی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک مستقل مایوسی اور خوف رہتا تھا۔ فاطمہ، یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں۔ جس عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہتی۔ اماں، تم فکر نہ کیا کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں ہمیشہ ان کی بات ٹال دیتی۔ دوسری طرف سسٹر نسیم کی زندگی میں بھی نمایاں تبدیلی آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی پرانی موٹر سائیکل بیچ کر ایک چھوٹی گاڑی لے لی تھی۔ وہ اکثر مہنگے برانڈز کے کپڑے اور پرس استعمال کرنے لگی تھی۔ ان کی یہ اچانک تبدیلی ہسپتال کے عملے میں سرگوشیوں کا باعث بن رہی تھی۔ لگتا ہے سسٹر نسیم کی بھی کوئی لاٹری نکل آئی ہے۔ لوگ ان کے پیچھے باتیں کرتے۔ ہمارے درمیان اب دوستی نہیں بلکہ خالص کاروباری تعلق تھا۔ ہم صرف کام کے وقت بات کرتے، حساب کرتے اور اگلا منصوبہ بناتے۔ لالچ ہم دونوں پر حاوی ہو چکا تھا۔ فاطمہ، یہ آدمی ہمیں بہت کم پیسے دیتا ہے۔ ایک دن نسیم نے مجھ سے کہا، یہ مال باہر لوگوں میں بکتا ہوگا اور ہمیں صرف ہزاروں دیتا ہے، ہمیں کوئی نیا خریدار ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں سسٹر، یہ بہت خطرناک ہوگا۔ میں نے فوراً مخالفت کی۔ جتنا مل رہا ہے کیا وہ کم ہے؟ زیادہ لالچ ہمیں لے ڈوبے گا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولی، تم ہمیشہ ڈرتی رہتی ہو، اس لیے ساری زندگی صفائی کرتی رہی۔ پیسہ کمانے کے لیے جرأت چاہیے ہوتی ہے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے سیکورٹی بڑھانے کے نام پر ہر کوریڈور، خاص طور پر سٹور رومز اور پچھلے گیٹ کی طرف جانے والے راستوں پر نئے CCTV کیمرے نصب کروا دیے۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھی۔ سسٹر، اب ہمیں یہ کام فوراً بند کر دینا چاہیے۔ میں نے گھبرا کر نسیم سے کہا، یہ کیمرے ہمیں پکڑوا دیں گے۔ ہمارے پاس اب اتنا پیسہ ہے کہ ہم عزت کی زندگی گزار سکتی ہیں۔ پاگل مت بنو فاطمہ، انہوں نے مجھے جھڑک دیا۔ پیسہ کبھی بھی کافی نہیں ہوتا اور ان کیمروں کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں ان کے بلائنڈ سپاٹس جانتی ہوں جہاں ان کی نظر نہیں پڑتی۔ تم فکر مت کرو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ ہمارا جل تنگ ہو رہا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا جسے نسیم اپنے لالچ میں سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسی ہفتے ایک دن ہسپتال میں معمول سے زیادہ ڈیلیوری کیسز تھے۔ ہمارے پاس مال بھی بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا۔ نسیم، جو ہمیشہ بے احتیاط سے کام کرتی تھی، اس دن لالچ اور جلدی میں ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھی۔ انہوں نے سارا سامان الگ الگ تھیلیوں میں رکھنے کے بجائے ایک بڑے میڈیکل ویسٹ بیگ میں بھرا تاکہ ایک ہی چکر میں کام ہو جائے۔ جب وہ سٹور روم سے وہ غیر معمولی طور پر بڑا اور بھاری بیگ لے کر نکل رہی تھیں تو ایک جونیئر نرس نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے سلام کیا، گزر گئی، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال رہ گیا کہ سسٹر نسیم اکیلے اتنا بڑا ویسٹ بیگ سٹور روم سے کیوں نکال رہی ہیں۔ اس شام جب میں اس کالی گاڑی والے سے ملنے پچھلے گیٹ پر پہنچی تو وہ معمول سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ جلدی کرو، آج کل جہاں سیکورٹی بہت سخت ہو گئی ہے، ہر جگہ کیمرے لگ گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ہماری آخری ڈیل ہو سکتی ہے۔ اس نے پیسے میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا اور تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ آخری ڈیل، میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ہمارا کھیل اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ میری چھٹی سے مجھے صحیح بتا رہی تھی، وہ واقعی ہماری آخری ڈیل تھی۔ جونیئر نرس جس نے سسٹر نسیم کو اس عجیب بیگ کے ساتھ دیکھا تھا، اس نے باتوں باتوں میں اس کا ذکر ہیڈ نرس مسز ڈسوزا سے کر دیا۔ مسز ڈسوزا، جو پہلے مجھ پر اور نسیم کی اچانک امیری پر شک کرتی تھی،
फौरन चौकन्ना हो गईं। उन्होंने इंतजामिया से बात करके पिछले चंद दिनों की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। सबूत उनकी आंखों के सामने था। फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि सिस्टर नसीम डिलीवरी के वक्त लेबर रूम से निकलती और सीधा स्टोर रूम में जाती और थोड़ी देर बाद एक भारी बैग के साथ बाहर आती। फिर कुछ घंटों बाद छुट्टी के वक्त में उसी स्टोर रूम में दाखिल होती और वही बैग लेकर पिछले गेट से बाहर निकल जाती। ये नमूना हर रोज दोहराया जा रहा था। हमारा सारा मंसूबा, जिसे हम बहुत महफूज समझ रहे थे, एक छोटी सी स्क्रीन पर किसी फिल्म की तरह चल रहा था। अगले दिन जब मैं अपना सामान लेकर पिछले गेट की तरफ बढ़ी तो मेरा दिल पहले से डूब रहा था। जैसे ही मैंने गेट से बाहर कदम रखा, अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और मिस्टर डिसोजा ने मुझे घेर लिया। फातिमा, इस बैग में क्या है? मिस्टर डिसोजा की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। एक लम्हे के लिए मेरी दुनिया घूम गई। मेरे हाथ से बैग छूट कर जमीन पर गिर गया। इसका मुंह खुल गया और इसके अंदर मौजूद खून आलूद थैलियां बाहर बिखर गईं। गार्ड्स ने नफरत और हकारत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं जानती तो खेल खत्म हो चुका है। मैं वहीं जमीन पर गिर गया, रोने लगी। उसी वक्त सिस्टर नसीम का अस्पताल के डायरेक्टर के दफ्तर में बुलाया गया। उन्होंने आखिर तक झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब उनके सामने वीडियो सबूत रखे गए तो उनका सारा एतमाद और गुरूर टूट कर बिखर गया। उनकी चीखें पूरे फ्लोर पर सुनाई दे रही थीं। पुलिस को बुलाया गया। ये स्कैंडल पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। अस्पताल की साख को शदीद धचका लगा। उस काली गाड़ी वाले आदमी का कोई सुराग ना मिल सका। जैसे उसे खतरे की बू आई, वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। इस पूरे खेल में सिर्फ वही था जो बच निकला। मुकदमा चला। सिस्टर नसीम एक पढ़ी लिखी और सीनियर नर्स होने के नाते अपने मुकद्दस पेशे को दागदार करने के जुर्म में ज्यादा सख्त सजा की हकदार ठहरी। मुझे उनके मुकाबले में कम सजा हुई, लेकिन जेल की सलाखें मेरा भी मुकद्दर बनी। मैंने जो कुछ कमाया था, वो घर, वो गाड़ी, वो पैसा, सब कुछ जब्त हो गया। मेरा खानदान एक बार फिर उसी झोंपड़ी में वापस आ गया, लेकिन इस बार उनके सर पर गुर्बत के साथ साथ बदनामी का दाग भी था। अम्मा इस सदमे से बीमार पड़ गई और मेरे बच्चे अपनी माँ के किए की सजा मुआशरे के तानों की सूरत में भुगत रहे थे। आज कई साल बाद मैं जेल की इस तंग कोठरी में बैठी अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालती हूँ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने गुनाह किया, चोरी की और लालच में अंधी हो गई। मैं उसकी सज़ा भुगत रही हूँ और मुझे ये मंजूर है, लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों के वो चेहरे याद आते हैं जब वो पहली बार नए कपड़े पहनकर स्कूल गए थे। मुझे अम्मा का वो सुकून भरा चेहरा याद आता है जब उन्हें वक्त पर दवाई मिलती थी। मैंने जो कुछ भी किया, इसकी शुरुआत लालच से नहीं बल्कि मजबूरी और मोहब्बत से हुई थी। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखा। मैंने गलत रास्ता चुना और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब मैं रात के अंधेरे में अपनी उस झोंपड़ी में अपने भूखे बच्चों के सहमे हुए चेहरे देखती थी, उस वक्त मुझे कोई दूसरा रास्ता नज़र ही नहीं आया था। मैंने कीमत चुकाई और बहुत भारी कीमत चुकाई, लेकिन क्या वो खुशी के चंद लम्हे जो मैंने अपने ख़ानदान को दिए इस सज़ा से कम कीमती थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा। हराम की दौलत वक्ती तौर पर सहूलतें तो दे सकती है, लेकिन इंसान का सुकून और इज्जत हमेशा के लिए छीन लेती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकमो स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।